السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین اور عزیز طلباء کرام، میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود محمد بلال۔ آج کے اس لیکچر میں ہم کلاس 6 اسلامیات کا ایک اہم ٹاپک بری عادات سے اجتناب کا پارٹ 2 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس پارٹ 2 کے اندر ہم پڑھیں گے کہ چوری اور دھوکہ دہی کے نقصانات کیا ہیں، اور ایک اور اہم ٹاپک اسی کا حصہ ہے کہ لقطہ کسے کہتے ہیں اور لقطہ کے شرعی احکامات کیا ہیں، اور اس عنوان کو بہت ہی توجہ سے آپ لوگوں نے سماعت کرنا ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح ہم اسی لیکچر میں اس سبق کی ایکسرسائز کو بھی حل کریں گے۔ اس میں MCQs ہوں گے، فل ان دی بلینکس ہوں گی اور شارٹ کوئسچن ہوں گے۔ آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، آج ہم پارٹ 2 میں چیپٹر کا عنوان تھا بری عادات سے اجتناب، چوری، غصب اور دھوکہ دہی۔ اس کے پارٹ 2 کے اندر ہم پڑھیں گے چوری، غصب اور دھوکہ دہی کے نقصانات، اور اسی طرح لقطہ کا معنی اور شرعی احکامات۔ تو چوری، غصب اور دھوکہ دہی کے نقصانات کیا ہیں؟ چوری، دھوکہ دہی سے انسان کو جو نقصان ہوتے ہیں ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ چوری کی عادت انسان کو نکما بنا دیتی ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ چوری کی عادت انسان کو نکما بنا دیتی ہے۔ چور اپنی عزت اپنے ہاتھوں برباد کر لیتا ہے۔ چور اپنی عزت اپنے ہاتھوں برباد کر لیتا ہے۔ اسی طرح اس جرم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ دنیا میں تو لوگوں میں عزت ختم، خود نکما ہو گیا، کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی اس کو، اور پکڑا جاتے ہیں تو پھر سزا بھی ملتی ہے۔ اسلامی شرعی اصولوں کے مطابق اگر سزا ملے اور اس پر چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے۔ چور محنت سے خود کوئی کام نہیں کرتا، بس اس طاق میں، اس نظر میں رہتا ہے، اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کسی کا مال کیا ہے وہ چرا لے۔ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ اس طاق میں رہتا ہے۔ چور کو سب برا سمجھتے ہیں۔ اس برے کام کے اثرات اس کے گھر والوں پر بھی اور پھر پورے معاشرے پر کیا ہے پڑتے ہیں۔ اس کے حرام کا مال ہوتا ہے، پھر ظاہر حرام کے مال سے اس کے گھر والوں کو اس سے پھر کھانا نصیب ہوتا ہے، حالانکہ قصور کیا ہوتا ہے اسی کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بچوں کے اوپر کیونکہ وہ خرچ کرتا ہے تو گھر میں جو برکات ہوتی ہیں، کھانے میں جو برکات ہوتی ہیں، پھر اس سے جو انسان کا خون بنتا ہے، یہ ساری چیزیں ایک پروسیس کے تحت پھر چلتی ہیں۔ تو اس سے برے اثرات کیا ہیں پھر اس کے اوپر پڑتے ہیں، اس کے گھر پر پڑتے ہیں اور پھر معاشرے پر بھی پڑتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں لقطہ کی طرف کہ لقطہ کا معنی اور شرعی حکم کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گری پڑی چیز جو ہوتی ہے اس کو لقطہ کہتے ہیں، اور اس کے شرعی حکم کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ کوئی چیز جو ہمیں کہیں گری پڑی ملے اسے لقطہ کہتے ہیں۔ ہمیں کہیں گری پڑی ملے، کوئی ہم جا رہے ہیں، ہمیں گھڑی مل جاتی ہے، کوئی پیسہ مل جاتا ہے، کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہاں پڑھیں گے۔ ایسی چیز کو اگر کسی نے اٹھا لیا تو اس کے مالک تک پہنچانے کہ ہر ممکن کوشش کرنا اس پر لازم ہے، کہ یہ کسی کی اگر کوئی چیز ہے تو کوشش کریں اس کے مالک تک اس کو پہنچائیں۔ اگر چیز کو اس کے مالک تک پہنچانے کی امید ختم ہو جائے، مطلب وہ خراب ہونے والی چیز ہے، یا اس نے اعلان اتنا کر دیا ہے کہ اب کیا ہے مالک تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں مل سکتا، تو وہ چیز یا اس کی رقم، وہ چیز یا پھر اس کی کوئی رقم کسی فقیر کو بطور صدقہ دے دی جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں فقیر سے مراد کوئی پیشہ ور فقیر مراد نہیں ہے، بھکاری مراد نہیں ہوگا، مطلب جو ضرورت مند ہوگا، جس کو وہ چیز ضرورت ہوگی، یا جس کو کوئی نقدی کی صورت میں محتاج جو ہوگا، فقیر سے مراد کوئی محتاج، تو تلاش کر کے دینا چاہیے۔ ضرورت مند جتنے فقیر بھکاری بہر ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں پھر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر ہم یہ چیزیں دیں گے تو وہ زیادہ اس بات پر آمادہ ہوں گے کہ ہم محنت سے کترائیں، بلکہ اسی طرح بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتے رہیں۔ تو ایسے فقیروں کو دینے سے اجتناب کرنا چاہیے جو پیشہ ور ہوں، بھکاری ہوں، تو فقیر کو بطور صدقہ دے دی جائے۔ اگر لقطہ کی چیز مالک کے تلاش میں ضائع یا خراب ہونے کا اندیشہ ہو، مطلب کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، کوئی فروٹ ہیں، کوئی اور چیز ہے، فاسٹ فوڈ کی صورت میں خراب ہونے کی صورت اس کی ہو سکتی ہے، اندیشہ ہے، خطرہ ہے، تو پھر اس کو فوری طور پر کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر خود استعمال کرنا ہے تو خود استعمال کر لیں، اور اس کی جو رقم ہوگی وہ رقم پھر کسی محتاج کو کیا ہے صدقہ کر دیں۔ لیکن اگر وہ چیز فوری خراب یا ضائع ہونے والی نہیں ہے
تو اس کے مالک کی تلاش کرنا اور اس تک پہنچانے کی کوشش کرنا اس شخص پر کیا ہے لازم ہے جسے وہ چیز ملی. ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو خراب نہیں ہو سکتی، زنگ آلود نہیں ہو سکتی، کوئی اس طرح کی قیمتی چیز ہے تو کوشش کریں اس کا مالک مل جائے. لیکن جب یہ امید ختم ہو جائے کہ اب اس کا مالک نہیں مل سکتا تو پھر اسلام کہتا ہے اس کو صدقہ کر دیں. تو ہمیں کبھی بھی دوسروں کی چیز نہیں چرانی چاہیے. اس سبق سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ حاصل کلام ہم کہہ لیں کہ حاصل کلام کیا ہے اس سبق کا، کہ ہمیں کبھی بھی کسی دوسرے کی چیز کو چرانا نہیں چاہیے. چوری کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی گر جاتا ہے اور لوگوں میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی. کسی کی چیز ہمیں کتنی ہی پیاری کیوں نہ ہو اس پر ہمارا کوئی حق نہیں. یہ بہت اہم جملہ ہے کہ کوئی چیز ہمارے لیے بہت اہم لگ رہی ہو ہمیں، لیکن اگر وہ ملکیت میں کسی اور کی ہے تو اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے. اس کے چوری کرنے کی کوشش یا اس پر حسد کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. وہ اس کے نصیب کی بات ہوتی ہے، اس کی محنت کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دی، ہاں رشک کر سکتے ہیں اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو جائز ذرائع ہیں ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. مسلمان کبھی کسی بھی چیز کی چوری نہیں کرتا. جو مسلمان ہوگا وہ کسی بھی چیز کی چوری نہیں کرتا. اگر اسے کسی کی چیز گری ہوئی مل جائے تو وہ بھی اسے اس کے مالک تک پہنچانے کی کیا ہے کوشش کرتا ہے. عزیز طلباء، ہم آتے ہیں سبق کی ایکسرسائز کی طرف. تو MCQs ہیں. سب سے پہلے کسی دوسرے کا مال یا اس کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر چھپ کر حاصل کرنے کو کہتے ہیں سود، رشوت، خیانت یا چوری. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ چوری کہتے ہیں. قیامت کے دن چوری کرنے والے کو دینا پڑیں گی اپنے ہاتھ، اپنی نیکیاں، اپنی برائیاں، اپنی آنکھیں. تو اسے دینا پڑیں گی اپنی نیکیاں. چوری کی بدترین قسم کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، سرکاری وسائل لوٹنا، خوشامد کرنا. تو چوری کی بدترین قسم کیا ہے؟ سرکاری وسائل لوٹنا. جو چیز ہمیں کہیں گری پڑی ملے اسے شریعت میں کہتے ہیں مال غنیمت، ہوائی روزی، اللہ کا مال یا پھر لقطہ. تو ایسی چیز کو جو کہیں گری پڑی ملے شریعت میں اسے کہتے ہیں لقطہ. چوری کرنے والا گر جاتا ہے چھت سے، اپنی نظروں سے، پہاڑ سے، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے. چوری کرنے والا گر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں سے. چوری کرنے والا گر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں سے. یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ چوری کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے اور لوگوں میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی. اسی طرح فل ان دی بلینکس ہم کرتے ہیں. تو کسی دوسرے کا مال یا اس کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر کیا ہے؟ اس کی اجازت کے بغیر چھپ کر حاصل کرنا. اس کی اجازت کے بغیر چھپ کر حاصل کرنا چوری کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چوری کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے. امتحان میں ڈیش بھی چوری اور دھوکہ دہی کی ایک قسم ہے. نقل کرنا. امتحان میں نقل کرنا بھی چوری اور دھوکہ دہی کی قسم ہے. چوری کی عادت انسان کو نکما بنا دیتی ہے. کوئی چیز جو ہمیں کہیں گری پڑی ملے اسے لقطہ کہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کے شارٹ کویشچن کی طرف. پہلا شارٹ کویشچن ہے چوری کسے کہتے ہیں؟ تو چیپٹر کے شروع میں SQ نمبر 1 آپ کریں گے. کسی دوسرے کا مال یا اس کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر چھپ کر حاصل کرنا چوری کہلاتا ہے. چوری کرنا انتہائی کیا ہے؟ برا عمل ہے. یہاں تک اس شارٹ کویشچن کو آپ کریں گے. دوسرا شارٹ کویشچن ہے کہ چوری کی مذمت میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں. دوسرا شارٹ کویشچن ہے کہ اس میں سے 2 حدیث ہیں، ان میں سے کوئی سی بھی آپ ایک کر سکتے ہیں. کہ کسی شخص کا مال اس کی دلی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تیسرا شارٹ کویشچن ہے غصب سے کیا مراد ہے؟ تو اسی کے اوپر آپ لکھ کے دیکھیں گے کہ کسی کا حق چھیننے اور دبانے کو غصب کرنا کہتے ہیں. چوری کی طرح غصب بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ آپ کا ہوگا SQ نمبر 3. اس کے بعد ہے چوری کرنے کا کوئی ایک نقصان بیان کریں. چوری کرنے کے بہت سارے نقصان ہیں. آپ اس ہیڈنگ سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں 5 نقصان دیے گئے ہیں. عادت انسان کو نکما بناتی ہے، اپنے ہاتھ میں عزت برباد کرتا ہے، یا پھر اس جرم کی سزا دنیا میں ملتی ہے، آخرت میں بھی. چور محنت سے خود کوئی کام نہیں کرتا، بس چوری کی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. چور کو سب برا سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ کا ہوگا SQ نمبر 4. SQ 5 ہے ہمارے پاس
کہ لقطہ کسے کہتے ہیں. تو لقطہ کسے کہتے ہیں؟ لقطہ یہاں سے آپ بریکٹ کریں گے SQ نمبر 5 کے لیے کہ کوئی چیز جو ہمیں کہیں گری پڑی ملے اسے لقطہ کہتے ہیں. ایسی چیز کو اگر کسی نے اٹھا لیا تو اس کے مالک تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا اس پر لازم ہے. یہاں تک الحمدللہ ہم نے سبق بری عادات سے اجتناب میں چوری دھوکہ دہی کے نقصانات کو پڑھا، لقطہ کے احکامات پڑھے، لقطہ کی تعریف پڑھی، اور اگر ہمیں لقطہ مل جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں وضاحت سے ہم نے پڑھا، اور سبق کے MCQs پڑھے، شارٹ کویسچن فل ان دی بلینکس بھی ہم نے حل کیے. آپ کو اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اس سے پہلے تو آپ خود اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کمنٹس میں آپ ایک اچھی سی میرے لیے دعا اور اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک دعا ضرور لکھیں.